سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور انفیکشن سے دور کرنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے اور لیکچرز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سن رہے ہوں گے اور اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ ہم جس سلسلے میں آج کل گفتگو کر رہے ہیں وہ حمل کے دوران جو ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں وہ اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ خون کی کمی جو ہوتی ہے یا ڈائبٹیز جو ہو جاتی ہے، اس کے سلسلے میں ہم اپنے ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ خون کی کمی معلوم کرنے کا عام معیار کیا ہے۔ حمل کے دوران خون کی کمی کا اندازہ لگانے کے مختلف معیار رائج ہیں۔ 1972 میں یعنی 1972 میں عالمی ادارہ صحت کے مقرر کردہ معیار کے مطابق ہیموگلوبین کی مقدار 11 سے کم نہیں ہونی چاہیے، مگر بہت سے ڈاکٹر خون کی کمی کا علاج اس وقت شروع کرتے ہیں جب یہ مقدار 10.5 سے بھی نیچے ہو جاتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں یہ مشاہدہ بھی ہوا ہے کہ کچھ حاملہ خواتین کی صحت ہیموگلوبین کی مقدار 10 ہو جانے کے باوجود متاثر نہیں ہوئی ہے۔ حمل کے دوران خون کی کمی کا پتہ چلانے کی کوشش کو صرف ہیموگلوبین کی مقدار دیکھنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ لیبارٹریز میں استعمال ہونے والے جانچ پڑتال کے عام طریقے حمل کے دوران بہت زیادہ قابل اعتماد نہیں رہتے ہیں۔ 1995 میں 1995 میں بعض ماہرین نے یہ خیال کیا تھا کہ سرخ خلیوں کے ریڈ بلڈ سیل جو ہوتے ہیں ان کی اوسط حجم کو پیش نظر رکھنا سب سے زیادہ مفید طریقہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا ہیموگلوبین کی فراوانی سے براہ راست کوئی قریبی تعلق نہیں ہوتا، اور خون کی کمی کا مسئلہ درپیش ہو تو اس میں تیزی سے کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ اب خیال یہ ہے کہ وہ طریقے جو پلازما کے حجم سے تعلق پر انحصار نہیں کرتے فولاد کی کمی کا پتہ چلانے میں زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جسم میں فولاد کا مجموعی ذخیرہ، اس کا اندازہ سیرم فریٹین کی پیمائش سے ہو سکتا ہے، جو جسم میں فولاد کا ذخیرہ کرنے والا ایک اہم پروٹین ہے۔ اگر فولاد میں خون کی مقدار کم ہو جائے تو اس سیرم کی مقدار میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں جب حمل نہ ہو تو عورتوں میں یعنی وہ حاملہ خواتین میں سیرم فریٹین کی سطح 30 مائکرو گرام رہتی ہے، لیکن حمل ٹھہرنے کے بعد اس میں اس طرح سے تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ پہلی سہ ماہی میں 90 مائکرو گرام ہو جاتی ہے، دوسری سہ ماہی میں یعنی دوسرے جو 3 ہفتے ہوتے ہیں اس کے اندر 30 مائکرو گرام پہ آ جاتی ہے، اور تیسری سہ ماہی میں 15 مائکرو گرام تک گر جاتی ہے۔ حاملہ خواتین کا مکمل معائنہ عام طور پر بالکل ابتدائی مرحلے میں کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد 28ویں ہفتے سے ماہانہ ڈاکٹری معائنہ ضروری ہے۔ کچھ ڈاکٹروں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بلا تفریق تمام حاملہ خواتین کو فولاد کے اجزاء رکھنے والی دواؤں کا استعمال شروع کرا دیتے ہیں، حالانکہ باقیاتی شہادت سے اس طریقہ کار کی افادیت ثابت نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس کچھ ڈاکٹر خون کی کمی کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے یہ دوائیں دیتے ہیں، جبکہ بعض اس وقت دینا بہتر سمجھتے ہیں جب خون کی کمی واقع ہونے کا ثبوت مل جائے۔ بعض ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ حمل کے ابتدائی 3 مہینوں میں اضافی فولاد والی ادویات جسم کے نظام ہضم کو خراب کر سکتی ہیں، یعنی اسٹمک اپسیٹ ہو سکتا ہے، چنانچہ وہ اس کے استعمال سے گریز کرتے ہیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ فولادی اجزاء والی دوائیں
حمل کے دوران آخری 3 مہینوں میں استعمال کرائی جائے، کیونکہ اس زمانے میں بچے کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے باعث ماں کے جسم میں فولاد کے ذخیرے میں خاصی کمی آ جاتی ہے۔ ایسی دواؤں کے استعمال کی ضرورت کا اندازہ کرتے ہوئے ان عوامل کو مد نظر رکھا جائے۔ نمبر 1 یہ ہے، کیا حاملہ خاتون پہلے سے خون کی کمی کا شکار ہے؟ نمبر 2 یہ ہے کہ ان کی روزمرہ خوراک کیا ہے؟ جیسے ممالک میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا اور اس طرح کے افریقہ کے جو ڈیولپ نہیں ہیں کنٹریز، ان کے اندر غربت کی سطح بہت زیادہ بلند ہے، تو خواتین کو کیا ان کی خوراک ہوگی؟ آپ سوچئے، بہت ہی مختصر کھانا کھاتی ہیں، اور اگر 2-4 بچے ہوں گے تو اور زیادہ بھی خوراک اتنی کم ہو جاتی ہے، ان کی کچھ ملتا ہی نہیں ہے ان کو، تو ظاہر ہے کہ خوراک، ان کی روزمرہ کی خوراک جو ہے اتنی کم ہوتی ہے کہ اس کے اندر فولاد کے اجزاء کتنے پائے جاتے ہوں گے۔ تو نمبر 3 یہ ہے کہ اسے جریان خون کا عارضہ تو لاحق نہیں ہے، یعنی کہ وقتاً فوقتاً بلیڈنگ تو نہیں ہوتی رہتی۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ ابتدائی معائنے میں اس کا ہیموگلوبین کم تو نہیں ہوا تھا۔ اور پھر نمبر 5 یہ ہے، اس کے ہاں کم وقفے سے زیادہ بچے تو پیدا نہیں ہوئے، یعنی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال بچے پیدا ہوتے ہیں، تو جب ہر سال بچے پیدا ہوتے ہیں تو ابھی وہ خواتین ابھی اسی دوران میں ہی یعنی دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، ویسے ہی ہیموگلوبین کی فولاد کی سطح جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے۔ ہر روز جو ہے نا 1 گرام یومیہ کی کمی واقع ہو جاتی ہے دودھ پلانے کے عرصے میں بچوں کو، تو پتہ چلا کہ دوسری پریگننسی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ ان عوامل کو سامنے رکھا جائے کہ خواتین کسی ایسے مسئلے سے تو 2-4 نہیں ہیں، تو اگر ایسے کسی مسئلے سے 2-4 ہیں تو پھر جو ہے ان کا دوسری اپنے سوچ سمجھ کے بہت ہی احتیاط سے ان کو فولاد ایسی دوائیں دی جائیں جن میں فولاد موجود ہو، آئرن موجود ہو۔ علاج کے لیے جو دوائیں کھانے کے لیے تجویز کی جاتی ہیں ان میں صرف فولادی اجزاء ہو سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان میں فولک ایسڈ کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً فری گارڈے میں 304 ملی گرام فیرس فومیریٹ اور 350 ملی گرام فولک ایسڈ شامل ہوتا ہے۔ کچھ اور دواؤں میں فولاد کے ساتھ وائٹامن سی یا دیگر وائٹامن بھی ملتے ہیں۔